بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں درود پاک کے فضائل و برکات۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رساع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں بندے کو مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سکاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جس سے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے۔ اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں مصیبتیں دور فرمائے گا، اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ اس کی دنیا و آخرت کے سبب معاملات میں کفایت کرے گی، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں اس کا کیا عالم ہوگا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام یعنی جسم کو زمین پر کھانا حرام فرمایا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل صراط پر نور۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے اوپر درود پاک قل صراط کے لیے نور ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جمعے کے دن 1000 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو جمعے کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ چہرہ روشن ہو گیا۔ آئیے چلتے چلتے آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتے چلتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے کہا، اے نوجوان، تم تسبیح و تہلیل سبحان اللہ لا الہ الا اللہ
چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ پاک کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بھاری ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں ایک ایسی حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس نہایت صاف ستھرا تھا اور اس کے پاکیزہ جسم سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ ناز کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ پاک کے نیک آپ کے طفیل اس غریب البطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس بات پر مصیبت نازل ہو گئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے فریاد سننے والا ہوں۔ جوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا ہے۔